السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی پولیس کی شاندار کارکردگی، عطیہ دہندگان کے تعاون سے رمضان المبارک کے دوران 17 مقروض قیدیوں کو رہا کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں رہائشیوں کے زیر استعمال گیس کی قیمتوں میں اضافے کا انکشاف۔ دبئی محکمہ پولیس کا ایک اور شاندار اقدام، 50 سے زائد ملازمین کو حج و عمرے کے لیے اسپانسر کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ شارجہ کی مشہور سڑک کے لیے رفتار کی نئی حد کا اعلان کر دیا گیا۔ امارات میں اب شاپنگ بیگز مفت نہیں ملیں گے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 21 مئی بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 373 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کیسز کی مجموعی تعداد 9,04,466 بتائی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 304 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح مجموعی صحتیابیوں کی تعداد 8,88,228 تک جا پہنچی۔ آج مملکت میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح ہلاکتوں کی کل تعداد 2,302 ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,936 ہے۔ دبئی پولیس کی شاندار کارکردگی، عطیہ دہندگان کے تعاون سے رمضان المبارک کے دوران 17 مقروض قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس میں اصلاحی اور تعزیری اداروں کے جنرل ڈپارٹمنٹ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران خیراتی انجمنوں اور مخیر حضرات کی طرف سے 9,53,965 درہم عطیہ کرنے کے بعد بقایا جات کی رقم ادا کی اور 17 قیدیوں کے تجارتی تنازعات کو حل کیا۔ محکمے نے 35 مقروض قیدیوں کے لیے 57,220 درہم مالیت کے ٹکٹ بھی فراہم کیے، جنہوں نے اپنی سزائیں پوری کر لی تھیں اور اپنے آبائی ممالک واپس جانے اور رمضان کے دوران اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میجر جنرل علی محمد الشمالی، ڈائریکٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف کریکشنل اینڈ پینیٹیو اسٹیبلشمنٹ نے تصدیق کی کہ دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری کی ہدایات پر ہمیشہ خیراتی اداروں کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں اور ملک میں انسانی ہمدردی کے ادارے اور قیدیوں کو متعلقہ حکام اور سخی افراد کے ساتھ مل کر ضروری مدد فراہم کر کے اصلاح اور نئے سرے سے آغاز کرنے کا دوسرا موقع فراہم کرنا ہے۔ شارجہ کی مشہور سڑک کے لیے رفتار کی نئی حد کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ میں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ وادی مدق قلبہ روڈ کے لیے رفتار کی حد کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ رفتار کی حد 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھا کر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ رفتار کی حد میں تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ آس پاس کوئی رہائشی کمیونٹیز یا شہری مراکز نہیں ہیں اور سڑک ہموار ہے۔ سڑک جسے E102 بھی کہا جاتا ہے، وادی مدق کو قلبہ سے جوڑتی ہے، جو فجیرہ سرحد سے صرف 12 کلومیٹر دور ہے۔ دبئی محکمہ پولیس کا ایک اور شاندار اقدام، 50 سے زائد ملازمین کو حج و عمرے کے لیے اسپانسر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کے 50 ملازمین کو دبئی پولیس جنرل کمانڈ کے زیر اہتمام اور اسپانسر کردہ خصوصی سفر نامے پر مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ معاشرے کی خوشی کو یقینی بنانے اور دبئی پولیس کے سربراہ کمانڈر ان چیف جنرل عبداللہ خلیفہ المری کی ہدایت کے مطابق یہ اقدام اسلامی اور رواداری کے امور کے شعبہ جنرل ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی ہیپینس میں شروع کیا ہے۔ عمرہ اقدام سے فورس کے ان مرد اور خواتین ملازمین کو فائدہ پہنچا جنہوں نے پہلے عمرہ نہیں کیا تھا۔ حج پر جانے والے حجاج نے اس اقدام کو زبردست قرار دیا اور کہا کہ اس عظیم اقدام کے لیے وہ دبئی پولیس کے شکر گزار ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں رہائشیوں کے زیر استعمال گیس کی قیمتوں میں اضافے کا انکشاف۔
تفصیلات کے مطابق امارات کے کچھ رہائشی جو گیس سلنڈر استعمال کرتے رہتے ہیں ان کی رسیدوں میں اضافی اخراجات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ ان کے سپلائر نے حال ہی میں ڈیلیوری چارجز شامل کرنا شروع کیے ہیں جن میں سلنڈر کی قیمت اور VAT شامل نہیں ہے، جبکہ مئی میں متحدہ عرب امارات میں ایندھن کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ڈیلیوری سواروں کا کہنا ہے کہ ڈیزل اپریل میں 4.2 درہم کے مقابلے میں اس ماہ 4.8 درہم لیٹر ہے، جس کے نتیجے میں نقل و حمل کے اخراجات زیادہ ہیں، جبکہ ہندوستانی ایکسپرٹ شریعہ گھوش نے 22 کلو گرام کا سلنڈر آرڈر کیا تو اس کی قیمت 133.5 درہم تھی، لیکن ڈیلیوری رائڈر نے اسے بتایا کہ کمپنی نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اضافی 10 درہم وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ایک سلنڈر کے لیے کل بل 150.5 درہم بنتا ہے۔ اس نے کہا، میں کسی اور گیس سلنڈر کی ترسیل کرنے والی کمپنی میں جانے کا منصوبہ بنا رہا ہوں یا کم از کم قیمتوں کا موازنہ دیکھنے کے لیے کر رہا ہوں کہ کون مسابقتی نرخوں کی پیشکش کر رہا ہے۔ دبئی کی سرفہرست گیس سلنڈر ڈیلیوری کمپنیوں میں ایمریٹس گیس، یالا گیس، برادرز گیس، LPG سپلائی، ناد الشیبہ گیس، لاہیج اینڈ سلطان، نیو سٹی گیس، الجمیرہ گیس اور بلیو فلیم گیس شامل ہیں۔ دبئی کی ایک اور رہائشی انورادھا چکرورتی کہتی ہیں کہ انہوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا ہے۔ امارات میں اب شاپنگ بیگز مفت نہیں ملیں گے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں اب شاپنگ بیگز مفت نہیں ملیں گے، ان کی قیمت وصول کی جائے گی۔ ابوظہبی شاپنگ سینٹرز نے کہا ہے کہ 1 جون سے فی شاپنگ بیگ نصف درہم وصول کیے جائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ 1 جون سے ابوظہبی میں پلاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی کے بعد ان کی جگہ ماحول دوست شاپنگ بیگ نصف درہم سے 3 درہم تک میں مہیا ہوں گے۔ بیگ کے سائز کے لحاظ سے اس کی قیمت ہوگی۔ صارفین کا کہنا ہے کہ آئندہ ماہ سے ایک اور خرچ بڑھے گا۔ شاپنگ سینٹرز کے ذمہ داران کا موقف ہے کہ 1 جون سے پلاسٹک بیگ کی بندش ابوظہبی محکمہ ماحولیات کا فیصلہ ہے۔ دوسری طرف دبئی کی بلدیاتی کونسل نے شاپنگ سینٹرز میں پلاسٹک بیگز پر 25% فیس مقرر کی ہے۔ 1 جولائی سے اس پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ پلاسٹک بیگز کا استعمال آئندہ 2 برس کے دوران مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ بلدیاتی کونسل نے بیان میں کہا کہ تمام شاپنگ سینٹرز پلاسٹک بیگ پر فیس وصول کریں، پلاسٹک بیگ کے متبادل شاپنگ سینٹرز میں مہیا ہوں اور ان کی قیمتیں متعین کی جائیں۔ بلدیاتی کونسل کا کہنا ہے کہ ہر قسم کے ڈسپوزیبل شاپنگ بیگز پر 1 جولائی سے 25% فیس وصول کی جائے گی۔ ان میں 57 مائکرو میٹر سے کم حجم والے کاغذ یا گتے کے بیگز شامل ہیں۔ شاپنگ سینٹرز 1 جولائی سے متبادل بیگ فراہم کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔